الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایم بی نیوز کے قومی خبر نامے کے ساتھ میں ہوں قسیم ظفر۔ قومی خبر نامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں آپ کو یہاں خام خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک دھماکے میں ملک کے وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمان حقانی ہلاک ہو گئے۔ آپ کو یہاں کام خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک دھماکے میں ملک کے وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمان حقانی ہلاک ہو گئے۔ وہ حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی کے بھائی اور موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے چچا تھے۔ آپ کو یہاں کام خبر سے آگاہ کرتے جا رہے ہیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک دھماکے میں ملک کے وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمان حقانی ہلاک ہو گئے۔ وہ حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی کے بھائی اور موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے چچا تھے۔ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اہم تجاویز وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ریٹائرمنٹ کی عمر 55 سال کرنے کی تجویز وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی، جس کا اطلاق صرف سویلین پر ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے حاضر سروس ملازمین کو وزیر خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے حاضر سروس ملازمین کو کنٹریبیوشن اسکیم میں لانے کا مطالبہ کیا۔ آپ کو یہاں کام خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر 55 سال کرنے کی تجویز وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی نے الزام عائد کیا ہے کہ شام سے بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے میں امریکہ، اسرائیل اور شام کے ایک پڑوسی ملک ملوث ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی نے پڑوسی ملک کا نام نہیں لیا، لیکن ان باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ترکی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں علی خامنائی نے کہا کہ شام میں جو کچھ ہوا اس کی منصوبہ بندی امریکہ اور اسرائیل کے کمانڈر رومز میں کی گئی اور ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ایک پڑوسی حکومت بھی شام میں ملوث تھی، اس پڑوسی کا واضح کردار رہا ہے، وہ اب بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ کو یہاں کام خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے الزام عائد کیا ہے کہ شام سے بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے میں امریکہ، اسرائیل اور شام کے ایک پڑوسی ملک ملوث ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔